راجہ ریاض نے آج یہ سپریمیسی آف لا کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ جسٹس فائز عیسیٰ کو گھسیٹ رہے ہیں بار بار، لیکن اپنے بندوں کو کلین چٹ دے رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اپنی پارٹی کے راجہ ریاض کہہ رہے ہیں. سنوا دیں. اپنے بھٹی صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ سپریمیسی آف لا جو ہے یہ کس طرح سلیکٹیولی اپلائی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں یا نہیں ہو رہی. راجہ ریاض صاحب کی بات سنوا دیں. علی ظفر صاحب نے یہ رپورٹ دے دی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں، بے گناہ ہیں. وہ سازشی عناصر جو تھے وہ بھی شرمندہ پھر رہے ہیں. یہ وزیر اعظم صاحب کے پاس پہنچ گئی ہے. یہ ہماری فتح ہے، ہم سرخرو ہوئے ہیں، ہم عدالتوں میں جائیں گے، رپورٹ دکھائیں گے. ایف آئی اے کو وہاں پہ شرمندگی ہوگی. ایف آئی اے کو اپنے جو سٹاس ہے اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ گروپ اب انشاءاللہ 2023 تک انٹیکٹ رہے گا. وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک نیوٹرل امپائر دیا. جو لوگ کہتے تھے تحریک انصاف کے اندر سے کہ ہم بلیک میل کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں، یہ ان کے منہ پہ زوردار تماچا لگا ہے. شرمندہ ہونا چاہیے اور اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. بھٹی صاحب، ایک طرف جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا معاملہ جس کے لیے سپریمیسی آف لا اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ فیصلے کے بعد ریویو کے بعد پھر حکومت جاری ہے. ایک طرف جہانگیر ترین صاحب ہیں جن کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی ورڈکٹ نہیں ہے، لیکن ان کو پہلے ان کے بندے کہہ رہے ہیں کلین چٹ دے دی ہے. یور ٹیک آن اٹ سر. نہیں دیکھیے، یہ راجہ ریاض صاحب کو کس نے بتایا ہے کہ کلین چٹ مل گئی ہے؟ راجہ ریاض صاحب کو کس نے بتایا ہے کہ علی ظفر صاحب نے رپورٹ پرائم منسٹر کو دے دی ہے؟ راجہ ریاض صاحب کو کس نے بتایا کہ علی ظفر کی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کلین چٹ دیں گے تو وہ کلین چٹ یہ لیں گے اور یہ جا کے ایف آئی اے کو دیں گے اور ایف آئی اے شرمندہ ہو جائے گی؟ یہ تو کوئی کہانی. دیکھیں، اس کے آپشنز ہیں. پہلی بات یہ کہ یا تو جو بلیک میلنگ ہے کامیاب ہو گئی ہے جہانگیر ترین گروپ کی، بیک ڈور کچھ لین دین ہو گیا ہے، حکومت دباؤ میں آ گئی ہے، وہ بجٹ کا پاس ہونا ہو یا کسی طرح ہو، یا علی ظفر کو کوئی ہدایات مل چکی ہیں کہ اس طرح کرنا ہے، یا ایف آئی اے کو کوئی ہدایات مل چکی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے. بات کیس کیا ہے؟ کیس ان پہ ہے جہانگیر ترین صاحب پہ مبینہ فراڈ کا اور مبینہ منی لانڈرنگ سمیت 3 ایف آئی آرز ہیں. اب اس کے بعد جو شوگر گھٹالے ہیں وہ یا شوگر گھپلے ہیں وہ ایک سائڈ پہ رکھیں. یہ ایف آئی اے پہلے اس کے ڈاکٹر رضوان تھے، اس کے بعد ابو بکر خدا بخش رہے ہیں، اور یہ ایف آئی اے نے کی ہیں. ایف آئی اے ایک ادارہ ہے. بھٹی صاحب ایک عرض سن لیجئے، جو بینکنگ کورٹ کے جج ہیں ان کو پچھلے دنوں چینج کیا گیا ہے. جب اسی بینکنگ کورٹ کے جج نے ایف آئی اے سے پوچھا لاسٹ پیشی پہ جہانگیر ترین صاحب کو کہ آپ ان کو حراست میں لینا چاہتے ہیں، ایف آئی اے والے بالکل خاموش رہے. تو چینج تو سر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہت سے لوگوں کو. اوپر سے گورنمنٹ کچھ بھی کہے، چینج آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن چلے میں آپ کی توجہ ذرا جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے ایک جج کو فریم کیا جا رہا ہے یا یہ بہت زیادہ انصاف کی سپریمیسی کے لیے عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور جو نظر بھی آ رہا ہے 3 سال سے کہ کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیے، میرا اس پہ ڈیفرنٹ ٹیک ہے. میرا ٹیک یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جج، پہلی مرتبہ بھی آپ کے ہی پروگرام میں ایک مرتبہ شروع میں بات ہوئی تھی، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا کیس کس کے پاس جانا ہے؟ ججز کے پاس. وہ اور جج صاحبان کیا دوسرے جج صاحبان کی قابلیت یا عزت یا ان کی ڈگنیٹی پہ ہم کوئی شک کر سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی ایک جج دبنگ ہو سکتا ہے یا ایک جج، جیسے بلاول نے بھی کہا، کوئی ڈیموکریٹک ہو سکتا ہے یا باقی جج نہیں ہو سکتے. میں نہیں سمجھتا. میرے سارے جج قابل احترام ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب قابل احتساب ہیں اور انہوں نے اپنا اور ان کی محترم بیگم صاحبہ نے اپنا کیس لڑا اور جج صاحبان نے لڑا اور جج صاحبان کی عدالت میں لڑا اور جج صاحبان نے ان کے فیصلہ دیا. اور یہ بھی ایک جیسے وہ ایک کہ ریویو پٹیشن میں 2 جج صاحبان نے اپنا موقف جو ان ایف بی آر کو بھیجنا تھا وہ تبدیل کیا. تیسرے جج صاحبان ریٹائر ہو گئے تھے تو فیصلہ ان کے حق میں آیا. فیصلہ قبول ہے، ظاہر ہے یہ میری عدالت کا فیصلہ. اپنا فیصلہ دوبارہ سنتے ہیں، نئی گراؤنڈز دیکھتے ہیں تو ریویو چینج کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے سوال یہ نہیں کر رہا بھٹی صاحب، میرا سوال کچھ اور ہے. میں گورنمنٹ کی انٹینشن کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں کہ گورنمنٹ چاہتی کیا ہے؟ ایک جج کے ساتھ یہ کر کے اس کو پرسنلائز ہو رہی ہے اس کے خلاف، یا یہ انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے؟ مطلب آپ مجھے یہ مثال دے سکتے ہیں آج کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ جو دوسری دفعہ ریویو میں جا رہی ہے کورٹ،
یہ صرف انصاف کے لیے کر رہی ہے. اور پھر آپ مثالیں دیں کہ عمران خان صاحب نے کہاں کہاں انصاف کو اپہولڈ کیا 3 سال میں, پھر وہ بھی مثالیں دیں مجھے کہ ان کی یہ سوچ ہے, پھر تو بڑی سلوٹ کرنے والی بات ہے. میں ججز کی بات نہیں کر رہا, ججوں کے پاس تو جب جائے گا تو وہ احتساب اور انصاف کر ہی دیں گے میرٹ کے اوپر, فیصلہ ہمیں قبول کسی کو ہو یا نہ ہو. میں گورنمنٹ کی انٹینشن کی بات کر رہا ہوں. سپریم کورٹ گئے, وہاں پہ یہ ہارے, گورنمنٹ آف دا پاکستان پریزیڈنٹ کا ریفرنس, ریویو میں ہارے, اب پھر ریویو میں جا رہے. ان کی نیت انصاف کے لیے یا کوئی ذاتی مسئلہ ہے جیسے فائد صاحب؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. دیکھیں میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے, ایک تو یہ کیس ایسا ہے کہ اور پھر وہ عدالت میں ہے اور اوپر سے جج صاحب کا ہے اور اوپر سے ابھی عدالت میں نہیں ہے, اور اس لیے میں محتاط ابھی عدالت میں نہیں ہے سر, کھل کے بات یعنی ابھی ابھی واپس چلو انہوں نے اعتراض لگا کے بھیج دیا, لیکن چونکہ معاملہ جج صاحب کا ہے اور قابل احترام جج صاحب کا, اس لیے میں اس پہ وہ اتنا ہم نہیں بول سکتے. لیکن میں تو جج صاحب سے بات ہی نہیں کر رہا, میں تو گورنمنٹ کا سوال پوچھ رہا ہوں. بھٹی صاحب میں تو جج صاحب سے سوال ہی نہیں کر رہا. اگر کامران بھائی گورنمنٹ کی مان لیتے ہیں نیت خراب ہے, گورنمنٹ کی مان لیتے ہیں کہ انہوں نے انتقامی, میں تو نہیں مانتا کہ نہیں ہے کہ نیت خراب یا, تو جب فیصلہ کس کے پاس جانا ہے, فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ جج صاحبان نے کرنا ہے, سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اور مجھے اپنے جج صاحبان پر, اپنی سپریم کورٹ پر اعتبار ہے. فیصلہ جیسے 2-3 محسن رانجھا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رائٹ نہیں آپ سر, بھٹی صاحب آج آپ نے پہلی دفعہ میرے سوال کا سیدھا جواب بھی دیا, آپ نے گھمایا ہے جس طرح حکومت گھماتی ہے نا اکثر, آپ نے گھمایا. میں گورنمنٹ کا پوچھ رہا ہوں, جج کی بات نہیں ہو رہی, میں کورٹ کی بات نہیں ہو رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ نیت خراب کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ نیت خراب ہے؟ میں تو نیت کس طرح خراب ہے؟ ایک مرتبہ ریویو میں جانے کا ان کا حق ہے, چلے جائیں پھر عدالت میں چلیں. بھٹی صاحب آپ ہر چیز میں گورنمنٹ کی رائے دیتے ہیں نا, ان کی نیتیں آپ اور میں بیٹھ کے آپ پریڈکٹ کرتے ہی رہتے ہیں نا. آج آپ نہیں کر رہے. اور دوسری بات آپ تھوڑا کریکٹ کر لیں فیکٹس کو. میری بات سنیں سر, میری بات سنیں. ریویو ہو چکا ہوا ہے, گورنمنٹ کو منہ کی کھانی پڑ چکی ہے ریویو کے اوپر. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے, مجھے پتا ہے. اور افریدی صاحب اتنے مطمئن ہیں. ابھی میں قرآن شریف میں ایک لفظ ہے نفس مطمئنہ, اس وقت افریدی صاحب بالکل وہی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا افریدی بھائی, کہ آپ لوگوں کے نہیں میں افریدی صاحب سے بات کر رہا ہوں اس وقت, کہ آپ لوگوں نے جو 3 سال میں احتساب کے نام پہ کیا, اس پہ کورٹ کے ورڈکٹس کیا ہیں. اگر آپ کورٹ کی اتنی سپریمیسی پہ چلتے ہیں تو آپ کو کورٹ کے ورڈکٹس لے کے نیب کو بند کر دینا چاہیے تھا. اور جو آپ لوگوں کے متعلق لکھا ہوا ہے, اگر آپ کورٹ کی اتنی سپریمیسی کے قائل ہیں, اس پہ ضرور بات کریں گے. لیکن محسن رانجھا صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں مجھے آ رہی ہے آواز. بھائی آپ آواز تو آ رہی ہے, آپ کی شکل نہیں آ رہی. فرید صاحب بہت ٹائم ہے آج, آپ فکر اگر آپ اور میں ہی ہیں, کوئی بھٹی صاحب بھی جو ہیں وہ کسی اور فریم ورک میں بیٹھے ہوئے اس وقت. تو اچھا رانجھا صاحب آج آپ کے ساتھ ہی ہیں یہ بھٹی صاحب. رانجھا صاحب یہ حکومت کیسے سوچ لیا کہ میں کسی اور, سر میں آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں, نہیں مجھے یہ اس کا جواب دیتے میں آپ کے خلاف بات, یہ میری رائے, دیکھیے میری رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, وہ ہونا چاہیے. میری رائے کہہ رہا ہوں کہ اگر 4 مرتبہ ریویو کیا تو وہ سپریم کورٹ میں جائے گا نا. سر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, 5ویں مرتبہ کر آپ نے مذاق بنا دیا نا جوڈیشری کو گورنمنٹ نے. جب سر مذاق بنا دیا نا, آپ مانے نہ مانے, یہ جوڈیشری کا مذاق ہے. کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, ریویو آ گیا, اب دوبارہ ریویو میں جا رہے ہیں, ہسٹری نہیں بننے جا رہی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے نا, سپریم کورٹ کا محترم جائز صاحب کا فیصلہ محترم جائز صاحبان کے آگے جا رہے ہیں. آپ کو کس طرح لگا میں ڈیفرنٹ فریم ورک, یا اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. یہ میری رائے ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کر لینا چاہیے, بالکل ایک مرتبہ پھر کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے.